حامدن مسلیً بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجومی کے پاس جانا، 40 دنوں کی نمازوں سے محروم ہونا، غیر مقبول ہوں گی ان کی نمازیں۔ عن حفصة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة 40 لیلہ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نجومی کے پاس جائے اور اس سے پوچھے تو ان کی 40 راتوں کی نمازیں جو ہیں قبول نہیں ہوں گی۔ عراف بمانے نجومی، جو غیب کی خبریں بتانے والے ہوں۔ فرماتے ہیں علامہ طیبی رحمہ اللہ کہ عراف کاہن کو کہتے ہیں جو آئندہ آنے والے واقعات، حوادثات کی خبر دے، علم غیب کے اسرار کا دعویٰ کرے۔ حالانکہ علم غیب تو اللہ ہی کو ہے اور اس کا خاصہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں اس کا بہت رواج تھا اور کاہنوں کی باتوں پر بہت زیادہ اعتماد کیا جاتا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ خواہ کہانت ہو یا رمل یا نجوم وغیرہ، ان کا علم حاصل کرنا اور اس کو عمل میں لانا سب حرام ہے، اور اس کے ذریعے سے جو مال کمایا جائے گا وہ بھی حرام ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ لم یقبل لہو صلاۃً 40 لیلہ، یہ 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی، سب سے اہم عبادت کو ذکر کر دیا۔ باقی عبادات خود اس میں آئیں گی۔ قبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر جو اجر و ثواب ملنا چاہیے وہ نہ ملے گا۔ جہاں تک فرض ذمہ سے ساقط ہونے کا مسئلہ ہے وہ ساقط ہو جائے گا اور اس کی قضا کرنا لازم نہیں ہوگی۔ یہ فقہا نے جو ہے فرمایا۔ ایسی ہی تشریح جو ہے مشکات شریف کی شرح مرقات میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ بارکیف نہایت ہی دکھ کی بات ہے بندہ اپنی نماز کی قبولیت سے محروم ہو جائے۔ یہ تو محدثین یا فقہا کی تشریح ہے۔ حدیث جو کہ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، صراحتاً وضاحت کی گئی ہے اس بات کی کہ بھئی لم یقبل لہو صلاۃً 40 لیلہ، 40 راتوں کی ان کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی جو شخص کسی کاہن نجومی کی طرف جائے۔ اور آج یہ لوگ اس میں بہت مبتلا ہیں، خصوصاً ماحول سوسائٹی جو ہے آج یہ جھوٹے عامل جو ہیں، جو بنے بیٹھے ہیں، جن کو قرآن و سنت کا علم اگر نہیں تو اپنا بھی ایمان ضائع کرتے ہیں، دوسروں کا بھی ضائع کرتے ہیں۔ عورتیں تو آ کے صاف پوچھتی ہیں کہ ہماری کتاب دیکھو، کتاب کیا کہتی ہے؟ بھئی عندہ ام الکتاب، اس ذات کے پاس ہی ہے، تیری بھی اور جو ہے نا بتانے والے کی بھی کتاب تو اسی کے پاس ہے۔ ہاں، سحر کی تاثیر تو جو ہے حق ہے، لیکن اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اور اس کے اثر کے ظاہر کرنے کی ترکیب بھی بتائی گئی ہے شریعت میں۔ موعظتین کا اہتمام کرو، آیت الکرسی کا اہتمام کرو۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ سورہ بقرہ پڑھو تو وہ جو ہے ایسا چھلانگتا ہے، جمپ لگاتا ہے، یہ کیا بول دیا، سورہ بقرہ 2.5 پارے کیسے میں پڑھوں؟ وہ بھئی میل کتنے لمبے چوڑے سفر کر کے جا کے آپ جو ہے نا اپنے اثر کے بارے میں پتہ کرتے ہو کہ کس چیز کے اثرات ہیں مجھ پر، اور گھر بیٹھے شریعت کی بتائی ہوئی بات کو کہ بھئی سورہ بقرہ کا اہتمام کر لو اور اللہ کا کلام دیکھنا، اور دیدار کعبہ کے مترادف ہے، جیسے خانہ کعبہ کے دیدار کرنا دیکھنا عظمت و ثواب ہے، ایسے ہی اللہ کا کلام دیکھنا بھی۔ اگر اس میں جو ہے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں یا 3 یا 4، لیکن بہترین طریقہ یہی ہے کہ اپنے ایمان کو خراب کرنے کی بجائے سورہ بقرہ کا اہتمام کرو، موعظتین کا اہتمام کرو۔ پھر وہ جو علماء اکابرین ہیں، بزرگ ہیں، ان کے پاس جانا ہو۔ جھوٹے عامل سے ایمان بھی بندہ گواتا ہے اور اعمال بھی ضائع کراتا ہے، اور اس کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس عامل کو یہ علم غیب رکھتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے اس پر کہ جو کسی کاہن کے پاس گیا اور اس نے جو ہے اس کے کہے کا یقین کیا تو انکار کر دیا اس سے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، انکار کر دیا اس سے، یعنی منکر ہو گیا اس سے، کیونکہ اللہ کا رسول جو ہے اس کو بھی جو ہے غیب کا علم نہیں تھا، جس کی اللہ نے جو ہے قرآن میں شہادت دی مختلف جگہوں پر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے
اللہ کے سوا کسی کو بھی غیب کا علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور حتی الوسع کوشش کریں کہ بھئی خود جو ہے کلام الہی کا اہتمام کریں، سورہ بقرہ کا، سورہ فلق، سورہ ناس کا، سورہ اخلاص کا، آیت الکرسی کا، درود ابراہیمی شریف کا، ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے اور گریز کیا جائے کسی بھی عامل کی طرف ایسے جو کہ قرآن و سنت سے واقف نہ ہو اور مقصود فقط جو ہے معلومات ہو اور اصلاح نہ ہو۔ ہمارے بزرگان دین تمام وظیفہ بھی دیتے آئے ہیں، ذکر و اذکار کی تلقین بھی کرتے آئے ہیں اور قرآن کو شفا اور رحمت مان کے دم بھی کرتے رہے، لیکن جو ہے کسی کے غیب کے بارے میں، کسی کے بارے میں غیبی بات کرنا ایسی، اس سے ہمیشہ جو ہے گریز کرتے رہے ہیں۔ یہ فال دیکھنا اور یہ مختلف صورتیں جو اختیار کی جاتی ہیں، کپڑے پر ایک بالش کے لحاظ سے بالشوں کو وہ بالش کی صورت میں اس کو ناپ کرنا، یہ سب خطا ہے، سب خطا ہے، ٹوٹکے ہیں مختلف۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ اس سے۔